السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قاف کا دوسرا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 29 تک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفسہ، کہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے اس میں اس کا نفس، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے شاہ رگ سے بھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اس بات کا تذکرہ بطور فخر کیا ہے کہ یہ جو انسان ہے اشرف المخلوقات ہے، اس انسان کو ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ پوری کائنات کا خالق تو اللہ ہی ہے، چونکہ انسان ایک کائنات میں تخلیق کے اعتبار سے بھی بلند مقام رکھتا ہے، تو
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی فخر کے ساتھ اس انسان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ ایک جگہ پر یہ آیت ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی ہی اچھی ساخت میں، اچھے ڈھانچے میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس انسان میں اس کا نفس پیدا کرتا ہے، جو وسوسے اس کے اندر آتے ہیں۔ اور وہ جو وسوسے ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر اس کے نفس امارہ کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ نفس امارہ، یہ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ انسان کے اندر سرکشی اور بغاوت پیدا کرتا ہے یہ نفس امارہ، اور یہی وہ نفوس امارہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں بھی یہ پڑھا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں اپنے ان نفوس کی شرارتوں سے۔ تو یہ وہی نفوس امارہ ہیں کہ جو انسان کو کس پر ابھارتے ہیں؟ برائی پر ابھارتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر وہ ایک واقعہ آتا ہے نا، وہ حابیل اور قابیل کا، نام تو چلو اس کا احادیث میں ہے ان دونوں بھائیوں کا، آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے تھے، اور یہ جو قابیل ہے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ وہ ان کا کسی بارے میں جھگڑا ہو گیا، آدم علیہ السلام کے پاس کیس آیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم اب اپنے آپ کو تم دونوں میں سے کوئی بھی غلط ماننے کے لیے تیار نہیں، تو چلو میں ایک تمہیں حل بتاتا ہوں کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی نا تو سمجھ لو کہ اس کا موقف ٹھیک ہے۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قربانی کر کے نا جانور ایک جگہ رکھ دیا جاتا، آگ آتی اور اس جانور کو بسم کر دیتی، جلا دیتی، یہ سمجھا جاتا کہ اس قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اگر وہ جانور پڑا ہی رہتا، پڑا وہ پھول جاتا، بدبودار ہو جاتا، اس میں کیڑے پڑ جاتے، تو بس یہ سمجھا جاتا کہ یہ جانور اللہ نے قبول نہیں کیا۔
اب جب وہ دونوں نے اپنا اپنا جانور ذبح کر کے رکھا تو وہ حابیل کے جانور کو آگ نے جلا دیا، لیکن قابیل کا جانور اسی طرح پڑا رہا اور وہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو بالآخر وہ جو قابیل تھا اب وہ ضد پر اتر آیا اور ہٹ درمی پر اور سرکشی پر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اب تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی نہیں قبول ہوئی، تو اس میں بتا میرا کیا قصور ہے؟ تو اپنی اصلاح کر، اپنے اندر تقوی پیدا کر تاکہ تیری قربانی بھی اللہ قبول کر لیتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو جب اس نے اپنے اس ارادے پر عمل کر لیا، بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ اس کائنات میں پہلا قتل تھا، پہلا قتل انسانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا گناہ جہاں ہر قاتل کو ہوگا وہاں اس کا حصہ اس قابیل کو بھی پہنچے گا کہ اس نے اس قتل کی بنیاد رکھی۔ تو بہرحال اس نے نہ اس کو قتل کر دیا، تو قرآن نے پھر اس پر یہ تبصرہ کیا، فرمایا کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، کہ اس کے نفس نے اس کے قتل کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا اور بالآخر پھر اس نے قتل کر دیا۔ یہ جو نفس اس قتل والے جرم کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے، یہ کون سا نفس تھا؟ نفس یہ نفس امارہ ہی تھا، جس نے اس کے اندر وہ وسوسے پیدا کیے کہ اب اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، اب یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، بس یہ دیکھ اب اس کو مار دے، اس کو قتل کر دے۔ یہ جو وسوسے پیدا کر رہا تھا یہ کون سا؟ نفس امارہ۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی وہ واقعہ بیان کیا نا، جنہوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں رکھ دیا، ڈال کر یا رکھ کر یا پھینک کر وہ وہاں سے واپس آئے، اور آ کر انہوں نے نا رات عشاء کے وقت وہ خون آلود قمیص یوسف علیہ السلام کی آ کر اپنے باپ کو دکھائی، تو باپ وہ قمیص دیکھ کر تو اس وقت وہ باپ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ محض ان کا فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس باپ نے اس وقت کیا کہا؟ فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نہ بھیڑیے نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا، یہ بات جو ہے نا یہ عقل سے ماورا ہے کہ اگر بھیڑیا اس بیٹے میرے کو کھاتا اس کا یہ کرتا بالکل صحیح سلامت رہتا، اس کے اوپر کوئی اس کو پھاڑا نہیں، کسی جگہ سے کوئی کسی جگہ سے پھٹا نہیں ہے، آخر وہ کوئی پنجہ مارتا تو کوئی نہ کوئی اس کا، لیکن یہ قمیض بالکل اسی طرح صحیح سلامت۔ میرے بھائیو جال ساز جو ہوتا ہے نا، جال ساز وہ جتنی مرضی بھی نوک پلک ٹھیک کر لے لیکن کہیں نہ کہیں سقم چھوڑ دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سقم چھوڑ ہی دیتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ کیونکہ جال سازی ہوتی ہے نا۔ اچھا آپ ذرا غور کریں کہ
نے کئی لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ بعض لوگ نماز کے شروع میں ایک نیت باندھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز ہے جی، اگر جنازہ ہے تو اس کے لیے وہ پھر فرض کفایہ ہے جی، وہ ایک نیت پنجابی زبان میں رٹائی جاتی ہے اور لوگوں نے رٹی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ نیتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو نیت ہے نا، نیت، اب آپ ذرا غور کریں کہ ہمارا سارا جو نظام صلاۃ ہے، جو نماز کا مکمل طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سارا عربی میں، اس کی آذان عربی میں، آذان کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، وہ عربی میں، اور پھر اقامت عربی میں، پھر اس کے بعد نماز ساری عربی میں، قیام، رکوع، سجدہ، مکمل تشہد، نماز کے بعد ساری دعائیں، وہ کیا ہے؟ عربی میں۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائیو، اگر یہ نیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی اور بتلائی ہوتی تو یہ پنجابی میں ہوتی؟ یہ کس میں ہونی چاہیے تھی؟ یہ بھی عربی میں ہونی چاہیے تھی نا۔ تو میں نے آپ کو نا ایک مثال یہ عرض کی ہے کہ جال سازی کرنے والا جتنی بھی اپنی طرف سے احتیاط کر لے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سقم چھوڑ دیتا ہے، جیسے اس کی جال سازی پکڑی جاتی ہے کہ یہ جال سازی۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو تھے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی، اب انہیں اس بات کا اس وقت احساس ہی نہ ہوا کہ ہم یہ قمیض لے کے جا رہے ہیں، خون تو ہم نے کسی جانور کا اس کو لگا لیا، لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ اس کو 2 4 5 جگہ سے پھاڑ بھی لیتے اور اس کو کہیں سے کوئی ڈیمیج کر لیتے تاکہ باپ کو یہ بھی شک نہ پڑتا۔ تو بہرحال ان کا یہ جو ان کے نفس تھے، ان کو یہ وسوسے ڈال رہے تھے کہ بھائی کو لے جاؤ وہاں، پھر کنویں میں پھینک دو، قمیض لے لو، اس کو جھوٹا خون لگاؤ، روتے ہوئے باپ کے پاس۔ یہ سارے وسوسے ان کے نفسوں میں، کون سے نفس ڈال رہے تھے؟ نفس امارہ۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ جو اس میں اس کا نفس جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے۔ تو ایک وسوسے انسان کا اپنا نفس، نفس امارہ پیدا کرتا ہے، اور ایک وہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان میں شیطان پیدا کرتا ہے۔ کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، کہ وہ بہت زیادہ وسوسے پیدا کرنے والا اور وہ چھپ کر وار کرنے والا۔ کون؟ شیطان۔ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو ایک کچھ وسوسے وہ ہوتے ہیں جو انسان میں اس کے نفس امارہ کی طرف سے آتے ہیں، اور کچھ وہ وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ فرمایا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دفعہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف مسجد نبوی میں، اور آپ کے ساتھ نا ایک دفعہ
ملاقات کے لیے تشریف لائیں آپ کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کے پاس آئیں، رات کا وقت تھا، تو ان کا جو مکان تھا نا یہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے ساتھ ان کا مکان تھا، ذرا دور تھا مسجد نبوی سے۔ تو آپ نے سوچا کہ رات کا وقت ہے تو اب میں صفیہ کو رضی اللہ عنہا میں ان کو ان کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ تو آپ چھوڑنے کے لیے چلے گئے، جا رہے تھے نا تو راستے میں دو آپ نے انصاری صحابی دیکھے، تو وہ ایسے نا آپ کے پاس سے گزرے، تو وہ جب گزرے نا تو انہوں نے ذرا اپنی چال میں مزید کچھ تیزی پیدا کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے تو چلو ہم ذرا جلدی آگے چلے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو بلایا، آپ نے کھڑا کیا، آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ میری بات سنو۔ جی اللہ کے رسول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو میرے ساتھ خاتون ہے نا یہ میری بیوی ہے صفیہ۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا مقصد ہے کیا؟ اور میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، بس جاؤ اب وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بھلا ہم نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی کوئی بات سوچنی تھی کہ آپ کوئی نعوذ باللہ کسی غیر عورت کے ساتھ جا رہے ہوں، کبھی سوچ بھی نہیں، ہمارے کنسپٹ ہی نہیں ایسی کوئی بات کا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ان الشیطان یجری فی الجسد مجرى الدم، کہ جس طرح جسم میں خون گردش کرتا ہے نا اس طرح شیطان جسم میں وہ گردش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو دیکھا نا کہ بعض وہ انسان ہوتے ہیں کہ جن کو یعنی شیطان کے وسوسے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے نفس ہی نفس ہمارا ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو مومن مسلم لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خاص طور پر شیطان وار کرتا ہے، شیطان وار کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان کے اس کی شاہ رگ سے بھی۔ شاہ رگ، یہ شاہ رگ جو ہے نا اس کو عربی زبان میں اس کا ایک نام ہے حبل الورید، حبل الورید، شاہ رگ۔ قرآن کے اندر اس کا ایک اور نام بھی بیان ہوا ہے، وہ ہے الوتین۔ وہ کیا ہے؟ الوتین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے یہ قرآن بنا کے لے آتا ہے، سنو اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات بھی اپنے پاس سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر کے تمہیں سنا دے تو ہم تو اس کو اتنی سخت سزا دیں کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں اور ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیں۔ تم میں سے کوئی مائی کا لال ان کو ہمارے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکے گا، ہم تو اس کو اتنی سزا دیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی اپنی طرف سے وہ نہیں سنائی لوگوں کو، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا بس اسی کو آگے بیان کرتے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے انسان کے زیادہ قریب ہیں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ قرآن مجید میں وہ ایک آیت ہے نا سورہ البقرہ میں، بڑی مشہور آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے بڑا ہی قریب ہوں، بڑا قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو باقی رہ گیا کہ اب بعض لوگوں کا پتہ ہے نا یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا جب تک درمیان میں کسی اور شخصیت کو نہ ڈالا جائے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر پیغمبر کو، جب تک درمیان میں ڈالا نہیں جائے گا اس وقت تک اللہ تک ہماری درخواست نہیں جاتی، ہماری التجا، ہماری دعا، درخواست، ہماری طلب وہ اللہ تک نہیں پہنچتی، لہذا درمیان میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ پتہ ہے ہمارے بھائی وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ کیسی بات ہوئی جی، ڈائریکٹ ہی تو ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی نہیں لگاتے، سیڑھی کے بغیر چڑھ جاتے ہو چھت کے اوپر، یہ ہے نا، یہ مثال دیتے ہیں، کیوں بھئی یہ مثال ہے نا۔ لو میرے بھائیو اب ذرا غور فرمائیے گا کہ قرآن نے ہی دونوں باتیں واضح کی ہیں، ایک جگہ کہا کہ میں قریب ہوں، میں تمہاری خود پکار سنتا ہوں، درمیان میں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ نے ایک جگہ پر یہ خود وضاحت فرمائی انی قریب۔ اچھا اب اگلی بات کہ میں کتنا قریب ہوں، میں کتنا قریب ہوں وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے یہاں کاموں کی کہ ایک بڑے اچھے مقرر تھے، بڑے اچھے خطیب تھے، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا کئی بھائیوں نے، حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ یہ بات بیان کر کے تو وہ کہا کرتے تھے لے پھر لا اتھے ہن پوڑی، لے ہن اتھے لا پوڑی ہو، لا ہن اتھے سیڑھی۔ کوئی بات آپ سمجھے کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہاں کوئی سیڑھی لگے گی، کوئی لگانے کی ضرورت ہے؟ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں یہ سب شیطانی وسوسے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جب تک درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو اللہ تک بات نہیں جاتی۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لکھتے ہیں دو لکھنے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، دو فرشتے وہ انسان کا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ انسان کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔
اور حدیث میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ کاتب الحسنات عن یمینہ وکاتب السیئات عن یسارہ، کہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ دائیں طرف ہے اور جو برائیاں لکھنے والا ہے وہ بائیں طرف ہے۔ باقاعدہ یہ دو فرشتے متعین ہیں، اور یہ دن کے اور ہیں رات کے اور ہیں، دن کے اور ہیں رات کے، اور ان کی ڈیوٹیاں کب تبدیل ہوتی ہیں؟ فجر اور عصر کے وقت۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ باقاعدہ اللہ کی طرف ہمارا یہ روزنامچہ جاتا ہے، اللہ کی طرف یہ ہماری روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام رپورٹ اوپر جا رہی ہے، اور اوپر ہمارا سارا ریکارڈ وہاں پر تیار ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک دائیں جانب ہے اور ایک بائیں جانب، قعید بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول، نہیں لفظ کوئی نکالتا، کوئی بات نہیں بولتا، الا لدیہ، مگر اس کے پاس رقیب، ایک تیار ہے، انتظار کرنے والا ہے، عتید، تیار بیٹھا ہو۔ یعنی وہ انتظار میں ہے کہ جب کب کوئی یہ لفظ نکالے اور فوراً اس کا میں لفظ، اس کا جملہ میں فوراً لکھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا میری اس امت کے جو دل اور دماغ میں آنے والے وسوسے ہیں نا، اللہ نے وہ معاف کر دی ہے، کہ وسوسے کی حد تک جب کوئی بات ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کہ بس ایک خیال آیا، ایک سوچ آئی، ایک وسوسہ آیا دل میں، بس ختم ہو گیا۔ فرمایا ما لم تتکلم وما لم تعمل، جب تک وہ اپنے اس وسوسے کے بارے میں بات نہیں کرے گا یا جب تک اس پر عمل پیرا نہیں ہو۔ ہاں اگر اس نے کلام کی شکل میں منہ سے ایک بات نکال دی تو اب وہ وسوسہ نہیں رہا، اب وہ کلام بن گئی، اب وہ لفظ بن گیا، اب وہ جملہ بن گیا، اسے اب لکھ لیں گے۔ اچھا ہے تو اس کا اجر ملے گا، اگر برا ہے تو اس پر پکڑو۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وجاءت سکرۃ الموت، اور آ جائے گی موت کی بے ہوشی، بالحق، حق کے ساتھ۔ موت کی بے ہوشی جب آ جائے گی، جان حلق تک پہنچ جائے گی، تو اس وقت جو ہے نا یعنی انسان کے اوپر یہ موت کی مدہوشی آنی ہے۔ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری کیفیت وہ بیان کرتی ہیں کہ سوموار کا دن تھا اور یہ چاشت کا وقت تھا، 12 ربیع الاول تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت آیا تھا اور نزع کا وقت تھا، نزع جان کنی کا وقت۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یعنی فرمایا کہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، کہ موت کی کچھ مدہوشیاں ہوتی ہیں، موت کی کچھ سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ نے نا وہ آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور آپ اس طرح اپنے چہرے پہ وہ ہاتھ جو تھا نا وہ پھیرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 3 دفعہ یہ جملہ بولا کہ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ جب بھی یہ جملہ بولتے اور آپ اپنا ہاتھ مبارک اوپر لے کے جاتے اور پھر ہاتھ نیچے لے آتے، جب آپ نے تیسری دفعہ کہا نا اللہم الرفیق الاعلی، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ الہی میں سب سے بلند دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں،
سب سے بلند دوست، اور اس سے مراد اللہ، یعنی میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ تو اپنے پاس لے جا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دفعہ یہ کہا تو اس کے بعد آپ کا دست مبارک نہیں اٹھ سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ کے آخری جملوں میں یہ تھا کہ ان للموت سکرات، کہ موت کی کیا ہیں، کچھ سختیاں ہوتی ہیں، مدہوشیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا وجاءت سکرات الموت بالحق، موت کی جو بے ہوشی ہے وہ حق کے ساتھ آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ چیز ہے کہ جس کا تو انکار کرتا تھا۔ لو یہ ہے نا، تو مانتا ہی نہیں تھا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر آگے کوئی حساب کتاب ہے، کوئی آگے جنت جہنم ہے، کوئی آگے خیر و شر ہے۔ نو، تو یہ کہتا تھا کہ بس میں نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے اور اس کے بعد معاملہ بالکل ختم، جبکہ جب تیری آنکھیں بند ہوں گی پھر تجھے پتہ چلے گا کہ آگے کچھ ہے کہ نہیں۔ فرمایا ہوا ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ سور میں، اچھا یہ جو لفظ سور ہے یہ سواد کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ سواد کے ساتھ۔ جب یہ لفظ سواد کے ساتھ ہونا تو اس کا معنی وہ ایک کرناخ ہے جو سینگ نما، جس طرح سینگ ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے، اور وہ اسرافیل فرشتہ اپنے منہ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم اکثر مجھے کہتے ہو کہ آپ اے اللہ کے رسول بڑے بڑے اچھے کپڑے آپ کیوں نہیں پہنتے، آپ بڑے اچھے اچھے گدے استعمال کیوں نہیں کرتے، آپ ریشم کے بڑے بڑے قیمتی یعنی وہ آپ بستر کیوں نہیں استعمال کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم کہتے ہو میں بڑے اچھے اور اعلیٰ اور عرفہ کھانے کیوں نہیں کھاتا، اس کی وجہ یہ ہے کیف انعمو، میں اتنی ناز و نعمت والی زندگی کیسے گزاروں کہ میں جانتا ہوں کہ اسرافیل فرشتہ وہ اپنے منہ کے اندر سور لے کر بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل اللہ کے عرش کی طرف وہ دیکھ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے کہ اس میں پھونک مار، اور وہ اس میں پھونک مارے گا اور کائنات بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں اپنی آنکھ تک نہیں جھپکتا کہ میں کہیں آنکھ جھپکوں اور اتنے میں اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اس قدر مستعد اور اس قدر چکنا اور چوکس وہ فرشتہ بیٹھا، سمجھے نا؟ فرمایا کہ میں کیسے ناز و نعمت والی زندگی گزاروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اس میں جب وہ پھونک مارے گا نا سور فرشتہ، اسرافیل فرشتہ سور میں جب پھونک مارے گا تو فرمایا کہ ساری کائنات ایک دفعہ ختم ہو جائے گی، ہر جاندار پر موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد 40 سال کا سناٹا، 40 سال کا سناٹا چھایا رہے گا، پھر دوسری دفعہ وہ پھونک مارے گا اور اس کے بعد سارے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ کتنی دفعہ سور پھونکا جائے گا؟ 2 دفعہ۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ تو سواد کے ساتھ سور ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ سواد، وہ کرناخ سینگ نما ایک چیز، اور اگر سین کے ساتھ ہو سین، سمجھے نا؟ وہ تو ہمارے وہ ایک جانور ہے نا معروف سور، سمجھے نا؟
کہتے ہیں روس کو الٹا کرو تو کیا بنتا ہے؟ روس کو الٹا کرو تو کیا بنتا ہے؟ سور۔ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا وَذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدُ، لو یہ ہے وعدے کا دن، یہ ہے جس کا دن کا اللہ نے وعدہ کیا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، فرمایا آئے گی ہر جان کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ سائق ہانکنے والا، سائق کا معنی کیا ہے؟ ہانکنے والا۔ عربی زبان میں آج کل عرب میں یہ لفظ ڈرائیور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ ڈرائیور کو سائق کہتے ہیں، سائقین، ڈرائیور حضرات۔ فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ نہ ایک سائق ہوگا و شہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ تو یہ جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، فرمایا اس وقت یہ اس کی کیفیت ہوگی کہ ایک فرشتہ اس کو پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور ایک ساتھ گواہ کے طور پر جا رہا ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، یقیناً تو اس سے پہلے اس سے غفلت میں تھا اس بارے میں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو پس ہم نے دور کر دیا، کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس آج تیری نگاہ کتنی تیز ہے، آج تجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے نا، سارا کچھ، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں ہم تمہیں سمجھاتے تھے، ہمارے بھیجے ہوئے نبی تمہیں سمجھاتے تھے، رسول سمجھاتے تھے، پیغمبروں نے تمہیں یہ باتیں سمجھائیں، نہیں سمجھ آتی تھی تم۔ فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری یہ نگاہ جو ہے یہ حدید، بڑی تیز ہے۔ حدید کا ایک معنی لوہا بھی ہوتا ہے، حدید، سورۃ الحدید، سورۃ الحدید، یہ ہے نا قرآن وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، تو حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں، اور حدید کا معنی تیز۔ فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پس تیری نگاہ آج کے دن بڑی تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا قرین کہے گا، قرین، هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ ہے جو کچھ میرے پاس بالکل تیار، اس کا پورا ریکارڈ تیار ہے، پوری اس کی رپورٹ، پوری اس کی کارکردگی، یہ سب کچھ میرے پاس تیار ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ الکہف میں اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب سارا اس کا زندگی کا اعمال نامہ اس کے سامنے کتاب کی شکل میں رکھ دیا جائے گا، اور وہ انسان اس کتاب کو دیکھے گا اور دیکھتا جائے گا، دیکھتا جائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑی، میری معمولی سے معمولی حرکت بھی اس کے اندر درج ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات اس کے اندر لکھی ہوئی۔ فرمایا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس سائق کو اور اس شہید گواہی دینے والے کو، دونوں کو اللہ کہے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، ہر اس شخص کو کہ جو بہت بڑا ناشکرا اور بہت بڑا عناد پرست تھا، عنید، ضدی، اس ناشکرے اور ضدی کو کہاں ڈال دو؟ جہنم۔ فرمایا مناع للخیر، کہ جو خیر سے روکنے والا ہے، معتد، حد سے بڑھنے والا ہے، مریب، شک میں مبتلا، بس آخر دم تک اس کو شک ہی رہا، پتہ نہیں میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، اللہ کے پاس جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، پتہ نہیں وہاں پر کوئی جنت جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے،
یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، یہ صرف علماء کی باتیں ہیں، یہ ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، بس وہ ایک شک وہ اور کبھی کبھار ذہن میں کبھی بات آ ہی جاتی، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی کہتے ہو، کبھی کہتے یہ نہیں ٹھیک کہتے، بس وہ یہ کیفیت چلتی ہے۔ فرمایا کہ معتدن مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود، اللہ کے ساتھ جس نے کیا بنایا؟ دوسرے کو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے اختیارات جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ اختیارات اللہ کے سوا کسی اور میں ماننا، جس میں مانو گے اس کو تم اللہ کا کیا بناؤ گے؟ شریک بناؤ گے۔ کہ دیکھیں، حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ داتا، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، دستگیر، غریب نواز، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ صرف اللہ۔ اور اسی طرح نفع نقصان کا مالک اور کرنی بھرنی والا اور بیٹے عطا کرنے والا، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ اب میں نے یہ جتنی اللہ کی صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اللہ کے سوا کسی اور میں تسلیم کرنا، یہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے، یہ اس کو اللہ کے ساتھ الذی جعل مع اللہ الہا آخر۔ اگر کوئی کہتا ہے نا اللہ کے سوا فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مختار کل ہے، وہ بھی کرنی برنی والا ہے، وہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ بھی اولاد دیتا ہے، وہ بھی بیٹے دیتا ہے، وہ بھی رزق دیتا ہے، وہ بھی میرا یعنی کہ گود ہری کرتا ہے، اللہ کے سوا ان صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی اللہ کے سوا کسی اور میں ماننا، وہ چاہے محمد الرسول اللہ میں تسلیم کرے، وہ چاہے سیدنا علی میں تسلیم کرے، وہ چاہے سیدنا حسین میں تسلیم کرے، وہ چاہے ان صفتوں کو پیر عبد القادر جیلانی کی ذات میں تسلیم کرے، وہ ان صفتوں کو وہ علی حجویری میں تسلیم کرے، کسی بھی ذات میں، کسی بھی شخصیت میں وہ تسلیم کرتا ہے تو وہ اس شخصیت کو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ فرمایا کہ فَأَلْقِيَاهُ، اچھا دوسری بات کہ وہ عبادت کی ساری شکلیں جو صرف اللہ کے لیے جائز ہیں، ان میں سے کوئی ایک شکل بھی کسی اور کے لیے اپناؤ گے تو اس کو تم اللہ کا شریک بناؤ گے۔ مثلا سجدہ صرف اللہ کے لائق ہے، رکوع صرف اللہ کے لائق ہے، خشوع اور خضوع صرف اللہ کے لائق ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لائق ہے۔ تو بات سمجھے نا، اب ان میں سے کوئی ایک کام بھی تم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرو، سمجھے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اس کو تم اللہ کا شریک بنا رہے۔ میرے بھائیوں، فرمایا کہ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تم اس کو ڈال دو بڑے سخت سزا میں، اس کو ڈال دو۔ قَالَ قَرِينُهُ، تو اس کا قرین کہے گا رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، کہ اے ہمارے رب میں نے اس کو بالکل گمراہ نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، لیکن یہ خود ہی کیا تھا؟ دور کی گمراہی میں۔ یہ پتہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ نا شیطان کی طرف سے ایک کارندہ مقرر کیا جاتا ہے، ہر شخص کے ساتھ
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو نا برائی پر اکساتا ہے، شیطان کی طرف سے کارندہ ہوتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیا آپ کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا شیطان نے کارندہ مقرر کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری بڑی مدد کی ہے کہ وہ جو شیطان کا کارندہ ہے اس کو اللہ نے میرا مطیع کر دیا ہے، اور وہ مجھے نیکی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کا نہیں دیتا۔ اللہ نے میری بڑی مدد کی۔ یہ وہ قرین ہے، تو وہ قرین کہے گا کہ اے ہمارے رب ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود ہی کیا تھا؟ دور کی گمراہی میں۔ فرمایا قال، اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے پاس تم جھگڑا نہ کرو، یہ توتکار، یہ جھگڑا، یہ بحث، یہ مباحثہ، وہ کہے گا جی نہیں اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں گمراہ کیا، یہ جو تم میرے سامنے جھگڑا کر رہے ہو یہ نہ جھگڑا کرو۔ فرمایا وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں تمہاری طرف پہلے ہی وعید بھیج چکا ہوں۔ میں نے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے میں نے تمہیں پوری طرح وعید سنا دی ہے۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں کے لیے بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، بالکل بھی ظلم کرنے والا، ایک ذرے کے برابر بھی میں ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ بھائیو یہ بتائیں کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیا ہے وہ کس مخلوق کو قرار دیا ہے؟